الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ جب تک اللہ تک پہنچ نہیں جاتا اسے دنیا کی کوئی چیز سکھ چین سکون نہیں دے سکتی. بنانے والے نے بناتے ہوئے اس کے اندر ایک نظام خود ڈال دیا ہے، چونکہ میں اپنے آپ کو تو میں نے بنایا نہیں. میرا اللہ آپ سے پوچھتا ہے، مجھ سے بھی: ام خلقوا من غیر شیء، تم اتفاق سے پیدا ہوئے ہو، ایویں ہی جم پہ، کوئی تمہارا بنانے والا کوئی نہیں. یا دوسرا امکان، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ دونوں باتیں غلط ہیں. ایک ہی بات حق ہے، واللہ خلقکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس نے بناتے ہوئے، جسے ایک انجینئر موٹر بناتا ہے تو اس میں ڈیزل انجن رکھ دیتا ہے، اس میں پیٹرول ڈالو تو ختم، اور پیٹرول انجن رکھ دیتا ہے، اس میں ڈیزل ڈال دو تو ختم. جس اللہ نے بنایا مجھے آپ کو، کافر یا مسلم، افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے وہ لوگ جنہوں نے آج تک دنیا کی تہذیب کو کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا، اس کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بنائی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو، چاہے وہ سٹیج پہ ناچنے والی ہو یا مصلی پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والی ہو، چاہے وہ سٹیج پہ گٹار بجانے والا ہو یا ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا ہو، سب کی فطرت ایک بنائی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان کے اندر اپنی طلب ایسے بھر دی ہے جیسے ہمارے اندر روٹی اور پانی کی طلب ہے.
نیک و بد ہو، اس کے اندر اپنے آپ ایک نظام حرکت میں آتا ہے اور وہ روٹی کی طلب کرتا ہے۔ اچھا یا برا ہو، اس کے اندر اپنے آپ ایک نظام حرکت کرتا ہے اور وہ پانی کی طلب کرتا ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ ڈنڈے والے بیٹھ جاؤ، آپ سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ بھی سنو، ادھر والے بھی بیٹھ جاؤ۔ اوہو بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی طلب کا ایک نظام رکھ دیا ہے۔ بھوکے انسان کو جب تک روٹی نہ ملے، نہ اسے بیوی اچھی لگتی ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست۔ پیاسے انسان کو پانی نہ ملے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح جس فرد کو، مرد ہو یا عورت، جب تک اللہ تک رسائی نہ ہو اور وہ اللہ کو پہچان نہ لے اور اللہ اس کی منزل، مطلوب، مقصود نہ بن جائے اور اس کے دل میں نہ اتر جائے، وہ بھی میرے بھائیوں ساری دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کر کے بھی بے قرار بھی رہے گا، پریشان بھی رہے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ درد اس کے، زخم اس کے سیدھے گھٹنے پر ہے، دائیں طرف ہے، یہاں زخم ہے اور وہ دوا لگا رہا ہے الٹی طرف کے گھٹنے پر۔ اب وہ کہتا ہے دوا بھی استعمال کرتا ہوں، لگاتا بھی ہوں، آرام ہی نہیں آ رہا۔ تو آرام اس لیے نہیں آ رہا، جہاں درد ہے، وہاں جہاں زخم ہے، وہاں وہ دوا نہیں لگا رہا، اور جہاں درد زخم نہیں ہے وہاں وہ دوا لگا رہا ہے۔ انسان کی بے قراریوں کی اصل روح ہے، جسم نہیں۔ جو بے قراریاں پیدا ہوتی ہیں وہ روح میں پیدا ہوتی ہیں، جسم میں نہیں۔ جسم پر وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور روح میں جو بے قراری پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اللہ نہیں ملتا اور وہ اللہ کو نہیں پا لیتا، تو پھر وہ بے قراری کی شکل اس کے سارے وجود میں پھیلتی ہے، پھر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قطعی نظام ہے۔ اس سے کوئی انسان، کوئی مرد عورت، وہ نیو یارک میں رہے یا عرب والے جیسے چھوٹے سے شہر میں رہے، یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت بدل نہیں سکتی۔ ہر انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ جذبہ، یہ کمپیوٹر کی ایک چپ، ایک یہ سم اس کے اندر ڈال دیتا ہے، جس میں اللہ کو پانے کی طلب کا ایک نظام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اپنی عقل سے وہاں تک جا نہیں سکتا، تو پھر اللہ نے کرم فرما کر بیچ میں اپنے رسول اور نبی موقع بہ موقع بھیج کر یہ بات ان کو بتائی، سمجھا۔